معراج میں پہنچ جائے تو اسے کربلا کہتے ہیں۔ جہاں کہ انسان اپنے اشرف ہونے پہ ناز کرے اسے کربلا کہتے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے انسان دیکھے ہیں جو اشرف المخلوقات کہلواتے ہیں لیکن مخلوق کسی سے بھی افضل نہیں۔ کربلا کے انسان کو ناز ہوتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ میں بہت دفعہ یہ زائرین کو یہ پیغام ضرور دیا کرتا ہوں کہ ممبر حسین سے یہ پیغام ضرور دیتا ہوں کہ کربلا آنے کے لیے یہ ذہن میں نہ سوچا کرو یا عقیدہ رکھو کہ بلاوا آئے گا تو ہم کربلا جائیں گے۔ بلاوے کا انتظار کرنے کے لیے بندے کو حبیب ہونا چاہیے۔ حسین حبیب کو بلاتے ہیں، حسین سہیل بلانے کا انتظار کرنا ہے، کردار حبیب ہونا چاہیے۔ ریت کا کام ہے خود کو مالک تک پہنچانا، غلام کا کام ہے خود کو آقا تک پہنچانا۔ بندے چپ ہو گئے، ضرب المثل مشہور ہے، پیاسے کا کام ہے کنویں کے لیے جانا۔ لہذا کربلا کے سفر کو سفر نہ سمجھا کرو، سفر صعوبت سے دیتا ہے، کربلا توحید کے قریب کرتا ہے۔ میں اپنے موضوع پہ آؤں گا، موضوع حضرت بادشاہ امام حسن ہے۔ کربلا جانے کے لیے ہر انسان جو خواہش کرتا ہے وہ خواہش ہر نمازی نماز کی نیت میں کرتا ہے۔ بڑا مشکل ترین جملہ میں نے کربلا والے بادشاہوں پہ ناز کرتے ہوئے ممبر سے کہہ سکتا۔ کربلا آنے کی خواہش ہر نمازی اپنی نیت میں کرتے ہیں۔ خدا نے نیت نماز جو ہے وہ مستحب نہیں واجب ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، طالب علم تشریف فرما ہے، نیت مستحب نہیں واجبات نماز ہے۔ وہ خدا کہتا ہے نیکی کی نیت کر میں لکھوا دوں گا، لیکن کہتا ہے نماز کی نیت سنا۔ میرے مالک تو نیت جانتا ہے، فرمایا تو نیت سنا۔ وہ نیت سنتا ہے جو نیت سے واقف ہے۔ خدا کہتا ہے نیت سنا، میرے مالک کون سی نیت؟ فرمایا نہیں تو نیت سنا میرے مالک، جب میں نے بستر چھوڑا تو میری نیت تھی، جب میں نے وضو کیا نیت تھی، مسا کیا نیت تھی، مصلی پہ آیا نیت تھی۔ خدا نے کہا میں تیری نیت کو جانتا ہوں لیکن اب تمہیں زبان سے سنانی پڑے گی، تو کرنے کیا لگا ہے؟ میرے مالک میں تیری نماز پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا نماز کی نیت سنا۔ نماز کی نیت کیا کی؟ میں 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ 2 رکعت یہ نیت نہیں ہے، یہ رکعتوں کی تعداد ہے۔ نماز فجر یہ نماز کا نام ہے، واجب یہ اس نماز کی شرعی حیثیت ہے۔ اس کا مطلب نماز کے رکعتوں کی تعداد بتائی، نماز کا نام بتایا، اس کی شرعی حیثیت بتائی۔ اس میں نیت کہاں پہ ہے؟ میرے مالک یہ تو نماز کا نام ہے، رکعتوں کی تعداد ہے۔ اس کا مطلب نیت اگلے 3 لفظوں پہ ہے جو عربی زبان میں ہے، قربتاً اللہ، میں اللہ کے طرف قریب ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، بڑا مختصر سے بات ہے۔ قربتاً اللہ نہیں، قربت اللہ نہیں، قربتاً اللہ۔ قربت اور اللہ کے درمیان ایک لفظ ہے الہ۔ الہ کہتے ہیں طرف کو، میں اس طرف جانا چاہتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب کرے۔ میں اس طرف جانا چاہتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب کرے۔ اب میرا کربلا میں بیٹھ کے یہ سوال ہے کہ وہ طرف کون سی ہے جو اللہ کے قریب کرے؟ آپ کہتے ہیں میں اس طرف جا رہا ہوں، اس کا مطلب منزل ادھر۔ اگر آپ خدا کی طرف جا رہے ہیں تو خدا کو ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑے گا۔ اگر آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ کو ایک جگہ پہ معین محدود ماننا پڑے گا۔ وہ محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں رہتا۔ تو آپ کس کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں؟ نیت کی ہے اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی نماز کی نیت کر لی کہ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اللہ کی طرف کون سی ہے۔
مشرق میں وہ ہے، مغرب میں وہ ہے، اوپر وہ ہے، نیچے وہ ہے، اور میں نیت کر چکا تھا میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. چل تجھے اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو کوئی اللہ کے طرفدار ڈھونڈ لے. کچھ ایسے افراد ڈھونڈے جن کی طرف وہ ہے جو اللہ کی طرف ہے. میں قرآن کی کچہری میں حاضر ہوا، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذا کر، میں نے نماز کی نیت کر لی ہے کہ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. تو مجھے بتا تیرے پاس کوئی ایسا ہے جو اللہ کے قریب رہتا ہو تاکہ میں اس تک پہنچوں گا، مجھے اللہ کی طرف قریب کر دے. قرآن نے کہا ہاں میرے دامن میں نام اس کا موسیٰ ہے، لقب اس کا کلیم اللہ ہے. اس کا دعویٰ ہے یہ اللہ سے بات کرتا ہے، اس کا دعویٰ ہے یہ اللہ سے کلام کرتا ہے، اس کا دعویٰ یہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے. تو اس کا مطلب اگر یہ گفتگو کرتا ہے تو یہ اللہ کے قریب بھی کیا ہوگا، قریب کیا ہوا تو اللہ کی طرف بھی جانتا ہوگا. میں بارگاہ موسیٰ میں حاضر ہوا، میں نے کہا اے کلیم اللہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے بتا کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ موسیٰ نے کہا اس نے مجھے بلایا تھا، کوہ طور میں میری نالین کو اتروایا تھا، مجھے کھڑا کر دیا تھا. میں نے اللہ کا وجود نہیں دیکھا، میں نے اللہ کا بدن نہیں دیکھا، میں نے اللہ کا جسم نہیں دیکھا. تو پھر خدا نے تجھے کلیم اللہ کیوں کہا؟ تو اللہ سے باتیں کیسے کرتا تھا؟ موسیٰ نے کہا ایک شجر تھا، شجر سے آواز آتی تھی، میں سوال کرتا تھا وہ جواب دیتا تھا، میں گفتگو کرتا تھا وہ آواز دیتا تھا. آواز شجر سے آتی تھی اور وہ اللہ کی آواز تھی. آواز شجر سے آتی تھی اور وہ اللہ کی آواز تھی. لہذا جو شجر مقدس سے آواز آتی تھی وہ اللہ کی آواز تھی. میں نے بھی زمانہ طالب علمی سے پڑھا کہ ایک شجر سے آواز آتی تھی. میں نے پوری تفاسیر کھول کھول کے دیکھی وہ کون سا شجر تھا. وہ کیکر کا تھا، وہ شیشم کا تھا، وہ بیری کا تھا. آج ہم اس شجر کو اپنے گھروں میں لگائیں، اس کے پتے اپنے مریضوں کو کھلائیں کہ یہ ہے وہ شجر جس سے اللہ بولا تھا. ہر ایک نے شجر 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 شجر. میں نے سمجھا شاید اس دور میں کوئی شجر تھا اور پھر اٹھا لیا ہوگا. پہلی بار نجف آیا، میں نے مفاتی سے بھی آوازیں گنبی کی اٹھائی، چھٹی زیارت کھولی. زیارت میں جملہ آ گیا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر. اے بولنے والے شجر، اے بولنے والے شجر، تجھ پہ میرا سلام ہو. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ تو اللہ کے قریب نہیں گیا، موسیٰ کو تو صرف آواز آئی تھی. میں بارگاہ موسیٰ میں گیا، میں نے کہا نماز کی نیت ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی، میری نیت تھی اللہ کے قریب ہونا، لیکن تو کہتا ہے تجھے آواز آئی ہے. میں نے قرآن سے پوچھا تیرے دامن میں کوئی اور ہے؟ قرآن نے کہا ہاں ایک نام ہے، بیٹا وہ مریم کا ہے، نام اس کا عیسیٰ ہے، وہ چوتھے آسمان پہ رہتا ہے، اس کے پاس اللہ کا قرب ہے. میں بارگاہ عیسیٰ میں گیا، میں نے کہا تو بتا تو اللہ کے کتنا قریب رہتا ہے؟ اس کا میں بھی قرب کی تمنا لے کے آیا تھا، لیکن اس نے کہا تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اس نے مجھے بھی منتظرین میں سے بٹھا دیا. میں نے کہا کوئی تیرے قریب سے گزرا ہو؟ اس نے کہا میں روز دیکھتا ہوں ایک ملک فرشتہ جاتا ہے، نام اس کا جبریل ہے، سید الملائکہ ہے، افضل الملائکہ ہے، یہ خدا سے وحی لے کے آتا ہے. میں جبریل کے پاس گیا، میں نے کہا تو مجھے اللہ کے قریب کر تاکہ میری نماز کی نیت پوری ہو جائے. جبریل نے کہا میں تو سدرۃ المنتہا تک جاتا ہوں، سدرۃ المنتہا پہ رک جاتا ہوں. اب میرا یہاں بیٹھ کے سوال ہے امت کے علماء سے کہ سدرہ سے آگے جبریل جاتا نہیں ہے، خدا سدرہ تک آتا نہیں ہے، تو سدرہ تک جبریل کو وحی لے کے کون دیتا ہے؟ سدرہ تک جبریل کو وحی کون دیتا تھا؟ جبریل نے کہا میں سدرہ پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا کوئی تجھ سے بھی آگے گیا ہو؟ اس کا میں رک گیا تھا. محمد نالین پہن کے چلا گیا تھا، محمد جوتا پہن کے چلا گیا تھا. میں نے کہا پھر مصطفیٰ کے پاس اللہ کا قرب ہوگا. میں مدینے میں گیا، میں نے کہا اے اللہ کا نبی، اے حبیب خدا، اے نارائن حسین، تو مجھ سے بتا تو اللہ کے قریب کیا ہے؟ پھر میں قرب کی تمنا تھی. اس نے کعبہ کو حسین کی منزل پہ روک دیا تھا، درمیان میں پردہ لٹکا دیا تھا. جب پردہ اٹھا جو ہاتھ آیا وہ علی کا تھا، جو انگشتری آئی وہ علی کی تھی، جو ہاتھ آیا وہ علی کا تھا، جو انگشتری آئی وہ علی کی تھی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے علی ہے توحید کے قرب کا نام، علی ہے اللہ کی طرف کا نام، علی ہے اللہ کے رستے کا نام. موسیٰ طور پہ، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، جبریل سدرہ پہ، محمد پردے کے آخر. اس کا مطلب توحید کا قرب علی ہے. میں نجف میں گیا، میں نے کہا یا علی میری نیت مکمل ہو گئی، تو توحید کا قرب ہے. علی نے نجف سے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے چلاتے چلاتے کربلا چھوڑا، حسین کی زمین کی طرف اشارہ کیا. سامنے لکھا ہوا تھا من سار الحسین فقد سار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی، حسین کی اللہ کی زیارت.
محمد کا کمال قرآن اللہ رسول اللہ محمد اللہ اللہ کے نبی نے اعلان سے بولا تقریر میں بولا سارے مانا حسین ایسا اللہ فضل اللہ رسول محمد کربلا آ کے یہ نہ سمجھنا زیارت کر رہے ہو. زری پہ جاؤ تو وہ زیارت حسین کرتا ہوں قربتاً اللہ. حسین کے سلجنا کو چومو تو فرمایا سلجنا کو چوم رہا ہوں قربتاً اللہ. اصغر کے چھولے کو چومو تو چومو قربتاً اللہ. نجف سے کربلا تو قربتاً اللہ. یہ توحید کے یہ ہے وہ دروازہ توحید تک پہنچا. یہ تو توحیدی بات آ گئی. گفتگو کا مرکز و محور ہے شہزادہ سب سے کبا امام حسین کے بھی امام حسن مسلم. کل گفتگو اس میعاد میں کی تھی وہ کون سے محرکات تھے جس کی وجہ سے امام حسن کو معاہدہ کرنا. جب تک ہم شیعت کی چھپی ہوئی کمزوریوں کو بھی منبر سے بیان نہیں کریں گے تو حق ادا نہیں ہوگا. ضرور امام حسن بھی قیام کرتے کریم کربلا کرتے لیکن وجہ تھی قلت انصار. آپ تاریخ میں آ کے دیکھیں جب امیر المومنین نے جو کوفہ میں دعا میں بالکل کیونکہ یہ تاریخی حقائق ہیں جو بچوں کو روشناس کروا کے آپ کو سرکار حضرت امام حسن کی سیرت سے طرف لے کے چاہتا. حضرت امام حسن مصطفیٰ کو جب حکومت اور خلافت دی گئی ہے حالات کیا تھے؟ امیر المومنین کی شہادت جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین کی شہادت عام حالات میں ہوئی؟ کوفہ میں جمل صفین نہروان یہ تو جنگیں ہیں جو امیر المومنین کی 5 طرح کے طبقوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. پہلی ہر ایک مولا امیر المومنین کے لشکر میں سپاہی محبت علی میں نہیں تھے. مولا امیر المومنین کے لشکر میں ایک تعداد وہ بھی تھی جنہوں نے مولا علی سے پہلے والی خلافتوں کو تسلیم کیا ہوا تھا لیکن مولا علی کو بطور خلیفۃ المسلمین سمجھتے مولا علی کے لشکر میں. اب یہ اس کا مطلب یہ جو فوج کی تعداد تھی یہ سرکاری سپاہی تھے جو بطور خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے لشکر میں. ایک بات میری نوجوان نسل ذہن میں رکھیے گا کہ عرب و جہان لڑنا محبت سے زیادہ کاروبار کا ذریعہ تھا. کم لوگ تھے جو محبت میں لڑتے تھے. لڑائی عربوں کا کاروبار تھا. وہ بچپن میں اپنے بچوں کو تلوار چلانے سے یہ سکھاتے تھے کہ یہ جنگیں کرے گا اور جنگوں کے ذریعے کمائے گا. یہ جاتے تھے میدان جنگ میں جاتے تھے مال غنیمت لوٹتے تھے مال و ثواب لوٹتے تھے. ایک جنگ کے بعد جب تک گھروں میں وہ مال پڑا رہتا اگلی جنگ کے لیے نکلتا. اب جب اسلام نے جنگیں لڑی تو جب رسول نے جنگیں لڑی تو ان کو سب سے زیادہ امیر کیا تھا خیبر کی جنگ. خیبر کی جنگ کے بعد اتنے امیر ہو گئے تھے کہ تاریخ کہتی ہے کہ ان کے گھروں میں درہم و دینار بوریوں میں سڑ رہے تھے گل رہے تھے. ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں تھے. تو جن کے پاس اتنا کچھ پڑا ہو وہ اگلی جنگ کے لیے کیسے. اب مدینہ سے امیر المومنین کے ساتھ قیام کرنے کے لیے لوگ میسر نہیں تھے. مدینہ سے کوئی مولا امیر المومنین کے ساتھ بڑے کم افراد تھے جو 7 خاص افراد تھے جنہوں نے مولا علی کا ساتھ دیا. اب میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ پورا کوفہ بدنام نہ کیا کرو کہ پورے کوفے میں بے وفائی. بڑے بڑے مجاہدین کوفہ میں موجود تھے. اب امیر المومنین جب کوفہ آ گئے تو کوفہ میں آ کے جنگ پہلی جنگ ہوئی جنگ جمل بغیر نتیجے کے ختم اس لیے ہوئی کہ جنگ علی جیت گئے تھے لیکن علی نے اپنے لشکر کو مخالف لشکر کا مال نہیں دیا. مولا نے فرمایا مخالف کی کوئی ایک بھی چیز نہیں چلتی تھی. لہذا جنہوں نے مولا امیر المومنین کا ساتھ دیا جنگ کی ہاتھ میں کچھ نہیں. اگلی جنگ جنگ صفین ہوئی بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی. اب موسیٰ عشری جیسا کردار سامنے آ گیا. جنگ بغیر نتیجے کے ختم ہوئی ان کے پاس کچھ نہیں. پھر اس کے بعد نہروان والی جنگ
5 طرح کے طبقے ہو گئے. ایک طبقہ وہ جنہوں نے بطور خلیفۃ المسلمین علی کا ساتھ دیا, مال غنیمت کچھ نہیں مل رہا, لیکن ادھر شام میں درہم و دینار, مال و زر, لالچ, وزارتیں, مرضی کی حکومتیں, مرضی کی حکومتیں. تو جن کو مال دنیا کا لالچ تھا وہ علی کا ساتھ. پہلا طبقہ وہ جنہوں نے مال دنیا میں علی کی ولایت کو چھوڑا. دور ختم نہیں ہوا, اس دور کو سمجھو گے تو یہ دور سمجھ میں آئے گا. مال دنیا کی لالچ میں علی کے مخالف مال, اسباب, وزارتیں, حکومتیں علی چھوڑی. انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ. اب امیر المومنین کے پاس خاص اصحاب, محمد بن ابی بکر کی رستے میں شہادت ہو گئی. مال کے اشتر جیسا علی کا جری ترین کمانڈر شہید ہو. امیر المومنین کے پاس خاص علی کے نام کرتے جب ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں تو اب امیر المومنین کو دن بدن قلت انصار سامنے آئی. حتیٰ کہ آخری خطبہ نہج البلاغہ میں ہے, مولا امیر المومنین نے دیواریں مسجد کوفہ کے سامنے کے دیے تھے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے لڑتا ہوا خیبر و خندق میں علی دیکھا ہے. آپ مولا علی کی زندگی کے وہ حالات پڑھیں جسے ایک ایرانی آتھر نے لکھا ہے علی اور علی کی تنہائی. آپ کو سمجھ آئے کہ امیر المومنین کو اول المظلوم کیوں کہا جاتا ہے. امیر المومنین نے مسجد کوفہ کی دیوار کے ساتھ ساتھ لگا کر ٹھنڈی لگا. اس نے کہا وائے ہو تم پر کہ تم نے ابو سفیان کے بیٹے اور علی میں کوئی فرق نہیں سمجھا. امیر المومنین سے پوچھا گیا تھا یا علی آپ کو تکلیف علی کہتے ہیں مجھے میدان جنگ کی تلوار اور نیزے سے زیادہ زخم تب لگتا ہے جب میرا موازنہ معاویہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. کہاں جگر خار کا بیٹا اور کہاں میں, مجھے اپنی فضیلتیں بتانی پڑتی ہیں اس کے سامنے. یہ تھا امیر المومنین کا دور محبت. مولا امیر المومنین لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, لشکر ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے. اب جتنے مقدس نمازوں تھے جن کے چہروں پہ داڑیاں تھیں, یہ تاریخی کردار مصابین کو نام دیا گیا مقدسین. یہ لوگ کون تھے؟ چہرے پہ داڑیاں, ماتھے پہ محراب کالے, اور نمازیں پڑھ پڑھ کے ان کی کمریں جھکی ہوئی. انہیں خوارج کہا جائے. انہوں نے کوفہ میں علی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. علی تو میدان جنگ میں آگے بڑھا رہا ہے. علی تو اقتدار کا خواہش کر رہا ہے. علی تو صرف حکومت چاہتا ہے. علی نے تو پورے کوفے کی عورتوں کو بیوہ کر دیا. علی چاہتا کیا ہے؟ لوگ ان کے ماتھے کا محراب, ان کے سجدے, ان کی عبادت دیکھ کے علی کے خلاف. دوسرا گروہ جنہوں نے عبادت گزار بن کے لوگوں کو علی سے پیچھے کی. دور زندہ ہے. یہ خوارج کون تھے؟ یہ یہودی تھے, یہ کافر تھے, یہ عیسائی تھے. شیطان نے دوسرا پروپیگنڈا علی کے خلاف کیا. اس نے عبادت گزاروں کو علی کے سامنے کھڑا کر دیا. انہوں نے عبادت گزار بن کے راتوں کو, یہ اتنے عبادت گزار تھے کہ یہ رات کو پوری رات مسجد میں بیٹھتے تھے, پوری رات عبادت کرتے تھے. ایک دن مولا امیر المومنین سے مجھے نے کہا یا علی آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن یہ تو بڑے عبادت ہی گزار ہیں. میں نے کہا کیا کرتے ہیں یہ؟ کہتے ہیں یا علی یہ تو مسجد سے نکلتے ہی نہیں, اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنی عبادت کرتے ہیں کہ جس طرح اونٹ کے گھٹنے پہ نشان ہوتا ہے ان کی پیشانی میں. امیر المومنین مسجد میں گئے تو یہ مسجد میں بات دکھا. امیر المومنین نے جا کے ان سے سوال کیا, اب آگے بھی علی تھے. علی نے فرمایا ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہو, خاندان کا نظام کیسے چلاتے ہو؟ اب علی کے پیچھے کوفے کے لوگ ہیں کہ علی ان مقدسین کو بلا رہے. انہوں نے یوں سر اٹھا کے کہا بڑی اب فقیرانہ انداز میں, مل جائے تو کھا لیتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. مل جائے تو کھا لیتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, آگے بھی علی تھا. علی مسکرا کے یہ کام تو کوفے کے کتے بھی کرتے ہیں.
یا علی تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں۔ اب ایک یہ کرو جو عبادت گزار بن کے علی کے خلاف، کس دور میں ہمارا بات سمجھ رہے ہیں؟ عبادت گزار ظاہری عبادت کا لبادہ اور علی کے خلاف، مال دنیا کے لالچی، مال دنیا کی حرص میں علی کے خلاف۔ اب امیر المومنین کے پاس قلت انسان ہے، لوگ نہیں ہیں۔ علی نہروان کے لیے چند 100 لوگوں کو لے کے نکلتے ہیں، اور ان کو بھی رستے میں ان کے گھر کی عورتیں یہ کہہ کے واپس لے جاتی ہیں کہ تم علی کے ساتھ جا رہے ہو تو گھروں کے چراغ کیسے جلیں؟ علی تو چاہتے ہیں کہ شاید ہماری نسلیں ختم ہو جائیں۔ اور امیر المومنین جب جنگ نہروان کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں ستاروں کا علم بنانے والا بیٹھا ہے، وہ علی کا رستہ روک کے کہتا ہے علی لشکر لے کے واپس چلے جا، ستاروں کی حالات تیرے موافق نہیں ہے۔ علی مسکرا کے کہتے تجھے خبر ہے ستاروں کو چلنے کا حکم کون دیتا ہے؟ اس میں علی جنگ میں نقصان زیادہ ہوگا تیرا۔ علی کے لشکر کی دیکھیں یہ تاریخ ہے، مولا علی کے نوجی ساتھ جا رہے ہیں، لشکر امیر کا ہے، اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جیتے ہیں۔ اور وہ شخص نہیں تھا، ابلیس تھا جو روح بدل کے ایک انسان بن کے ایک ستارہ شناس بن کے رستے میں بیٹھ کر لوگوں کو علی سے ہٹا رہا تھا۔ اس کا ستاروں کی تعداد علی کی موافق نہیں ہے، جو بھی جائے گا مر جائے گا۔ میں خود دیکھتا ہوں علی کے لشکر میں، خود دیکھتا ہوں، اور علی کے لشکر میں لوگ علی کو چھوڑ کر ستارہ شناس کی بات کرتے ہیں۔ یا علی سنے تو صحیح، یہ ستاروں کا علم جانتا ہے، یہ کہتا ہے کہ علی کے لشکر میں سب مر جائیں گے۔ علی کہتے پھر میری بھی سنو، ہم میرے لشکر میں 9 سے زیادہ مریں گے نہیں، ان کے لشکر میں 9 سے زیادہ بچیں گے نہیں۔ علی کے طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کے طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کے طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی ملک حق ہے۔ اب مجھے کیونکہ بہت تفصیلی موضوع ہے کہ اس کو پوری تفصیل سے پڑھا جائے، سفیر پڑھی جائے، نہروان پڑھی جائے، عمر اسباق فتنہ پڑھا جائے۔ امیر المومنین ان حالات میں چھوڑ کے گئے ہیں کہ اب ایک نعرہ علی کے سامنے بار بار آتا تھا کہ علی لڑتے کیوں ہیں، علی لڑتے کیوں ہیں، علی لڑتے کیوں ہیں، علی بار بار میدان میں کیوں جا رہا ہے، علی کیوں لوگوں کو مروا رہا ہے، علی کا لشکر کیوں بار بار لشکر میں جاتا ہے۔ اب امیر المومنین کے ساتھ میدان جنگ میں جنگ، علی کے ساتھیوں کو چن چن کے شہید کر دیا۔ مال کے اشتر کے بعد علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ مال کے اشتر کی شہادت کی خبر جب علی کو ملی تو علی نے فرمایا با خدا مالک مجھ سے وہی نسبت تھی جو مجھ علی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی فرماتے ہیں کہ آج میرا دایاں بازو کٹ گیا۔ محمد بن ابی بکر کی شہادت کی خبر ملی تو علی چیخے مار کے ہوئے۔ علی فرمایا محمد میرا بیٹا تھا۔ سب سے زیادہ درد مشاعر ہے سیدہ کے بابے کا، اور یہ ہماری کمزوری اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم شیعہ ہو کے بھی مصطفیٰ کا قتل نہیں کرتے۔ ملک پاکستان میں پابندی ہے، رسول کی شہادت، رسول کا قتل ممبر سے پڑھنے کی اجازت نہیں جاتی۔ یہ تو کربلا ہے، یہ تو فاطمہ کے بیٹوں کی جگیر ہے، یہاں تو ابو الفضل عباس کا پہرا ہے۔ میں تمہیں آج سنانے لگا ہوں زہرا کے بابے کی شہادت۔ 7 بار زہر ملی تھی مصطفیٰ، ایک زہر خیبر میں یہودی عورت نے دی تھی، 7 بار زہر۔ اس سے پہلے جب جناب ملیکۃ العرب کی شہادت آئی تھی، ملیکۃ العرب کی شہادت میں اس لیے کہہ رہا ہوں شیب ابی طالب نے کمزور کر دیا تھا زہرا کی ماں۔ جب رسالت کے بعد آخری وقت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے ملنے کے لیے ان کے حجرے میں آئے گا تو زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی،
چادر بچھا کے زہرا کی ماں بڑی کمزور ہو گئی تھی بی بی. میری شہزادی یوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے اٹھنے لگی. رسول نے بی بی کے اٹھنے سے پہلے خود جلدی جلدی زمین پہ بیٹھ گئے. زمین پہ بیٹھ گئے زہرا کی ماں ساری زندگی میرا استقبال کیا ہے. اب آپ بڑی کمزور ہو گئی ہیں, ضعیفہ ہو گئی ہیں, اب آپ کا بدن ضعیف ہو گیا ہے. فاطمہ کی ماں تجھ سے اٹھا نہیں جاتا. بی بی رو کے کہتی ہے زہرا کا پاپا آپ کو میں نے حجرے میں اس لیے بلایا ہے, میری آخری رات ہے, میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھنے لگی ہوں. رسول خدا کی اولاد فاطمہ کی ماں بتا کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ بی بی چادر کے نیچے سے ہاتھ جوڑ کے کہتی کنیزی میں کوئی فرق تو نہیں آیا؟ یا رسول اللہ میں خویلد کی بیٹی, میرا باپ تاجر تھا, میں بڑی تاجرہ تھی. یا رسول اللہ میں آپ کے گھر آئی. یا رسول اللہ میں نے پورا مال آپ کے اسلام کی راہ میں لٹا دیا. یا رسول اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں نے تیرے گھر کئی رات